أشهد أن محمدًا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ اچھا کرے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس کورونا کی بیماری سے اور تمام بیماری سے، بلا جادو اثرات سے اللہ پاک ہماری نجات فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، حضور کی امان میں رکھے، حضور کے سائے میں رکھے. غوث و خواجہ مخدوم و رضا داتا و ابراہیم مدم خواجہ کے صدقے اپنے سائے میں رکھیں. تو پھر آج انشاءاللہ ہم وہی درود و سلام کی برکتیں اور تباہ کی حقیقت پر کچھ وقت کے لیے ہم سنتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ایسے دیکھا جائے تو عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز کو دل و جان سے پڑھو لوگ کہتے ہیں اور حدیثوں میں بھی آیا ہے، مگر ایک جگہ میں نے جو پڑھا اس میں درود پاک کو تھوڑا سا اور درجہ اوپر دیا ہے. جیسے ہماری کتاب اور کتاب شہادت الدارین میں بھی، القول البدی میں بھی، فیضان درود میں بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو درود و سلام پر، ان میں یہ بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ اتنی اچھے سے نماز پڑھتے تھے، دل و جان سے نماز پڑھتے تھے، اور حالانکہ ہم سب کو جو ہے ایسی نماز پڑھنی چاہیے، مگر آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری نماز کیسی ہے. اللہ پاک ہماری نماز پر رحم فرمائے. آج تو بس سمجھو کہ دیکھا دیکھی ایک سسٹم ہم نے نبھا لی ہے اور چلتے ہیں. اللہ اس نسبت کو قائم اور سلامت رکھے، اسی نسبت سے کہیں ہماری بخشش ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے. مگر نماز کو نماز سمجھ کر اگر ہم پڑھیں تو ان کی بے شمار برکتیں ہیں. تو المختصر کہنا یہ ہے کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی نماز کو طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور پڑھ رہے تھے. ان میں
قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں اتنے مست ہو گئے کہ اتحیات کے بعد درود پڑھنا ہی بھول گئے، اتحیات کے بعد درود پڑھنا ہی بھول گئے۔ اسی رات سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے امتی، کیا تجھے میری حدیث یاد نہیں ہے کہ درود کے بغیر ہر چیز نامکمل ہے، قبول نہیں ہے، اور تو ایسی اللہ کی عبادت جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے وہ ہے نماز، اور نماز کی حالت میں تو نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اتنے مقبول ہوں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور خواب میں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسی کیسی نماز پڑھتے ہو کہ مجھ پر درود ہی بھول گئے۔ تو وہ بزرگ خواب میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز میں اتنا مست تھا، اللہ کی محبت میں اتنا مست تھا کہ مجھے درود یاد ہی نہیں رہا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھول گیا میری حدیث کو کہ ہر عبادت سے پہلے اور ہر عبادت کے بعد، یہاں تک کہ اپنی دعاؤں میں آگے و پیچھے جب تک درود نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور نماز ہی کی حالت میں اللہ نے درود ابراہیم کو رکھا، اتحیات کو رکھا، قاعدے میں بیٹھ کے رکھا۔ اب دیکھیں نا، ہر نماز جو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دھیان لانے کے لیے اللہ کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کان پر ہاتھ لے جاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نماز پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو سارے ارکان اللہ کی حمد و تعریف کے، کھڑے رہنا، جھکنا، اٹھنا، سجدے میں جانا، وہ ساری نماز کے جو خاص ارکان ہے، وہ ارکان اللہ اپنی ارکان کو اٹھتے ہی، بیٹھتے ہی، ہاتھ باندھتے ہی، جھکتے ہی، سجدے میں جاتے ہی پڑھاتا ہے۔ مگر جب اپنے محبوب کی باری آئے درود و سلام پڑھنے کی تو اللہ نے کہا، خبردار، اب بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے محبوب کی گواہی دو، شہادت کی انگلی بھی اٹھانے کا اشارہ کر دیا، اور پھر درود ابراہیم بھی کر دیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تجھے یاد نہیں جو اہم عبادت نماز میں میرا درود پڑھنا بھول گیا؟ پھر بہرحال خواب میں اس نے توبہ کی، توبہ مانگی اور استغفار کیے، بہت رویا، عزیزی کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اپنی نماز کی مستی میں بھی وہ درود پڑھنا نہیں بھولتا تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور کہا، اب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیسی ان کی نماز تھی یار۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے اور بزرگوں سے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب وہ اتحیات میں جاتے ہیں اور جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی،
جب حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تو نماز کی حالت میں باقاعدہ حضور کا وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام. سبحان اللہ. وہ ان کی نمازیں تھی. اللہ ہماری نمازوں پر بھی رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. تو یہ تھا چھوٹا موٹا آج درود و سلام کے فضائل پر، اور وقت آگے ملے گا تو دیکھیں گے. اب آتے ہیں ہم توبہ کی حقیقت پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ نے جب ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، اور اللہ نے حکم دیا کہ میں ایک بندے کو پیدا کروں گا، مٹی سے، غارے سے اس کو بناؤں گا، اس میں میرا نور ڈالوں گا، تو کچھ فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار، کیا تو چاہتا ہے کہ زمین پر لوگ فساد کریں، خون ریزیاں ہو اور گناہ ہو، جبکہ ہم تیرے فرشتے حاضر ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ہر آسمان پر ہر فرشتے اپنی اداؤں میں نماز پڑھتے ہیں. پہلے فرشتے پہلے آسمان پر اس طرح سے نماز میں کھڑے ہیں، اللہ. دوسرے آسمان پہ اس طرح سے کھڑے ہیں، تیسرے پہ جھکتے ہوئے کھڑے ہیں، چوتھے میں کھڑے ہو کے کھڑے ہیں، پانچویں میں سجدے میں کھڑے ہیں، چھٹے میں بیٹھے ہیں، ساتویں میں سلام کی نیت ہو اداؤں میں کھڑے ہیں. ہر ایک اداؤں پر فرشتے کی بے شمار گنتی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم کم ہیں، ہم تیری حمد و ثنا نہیں کرتے، تیری تسبیح اور تصویر بیان نہیں کرتے، تو یہ خون ریزی کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں.